میرا سوال سر سہیل وڈائی صاحب سے ہے کہ نواز شریف صاحب کو وطن واپسی پر وہ پذیرائی نہیں ملی جس کا وہ خواب دیکھ رہے تھے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ملک کا وزیر اعظم چوتھی بار کیسے بنیں گے؟ My question would be from you, Rana Sahab. Majority of youth supports PTI. Everybody knows that. So do you think اگر واقعی پیورلی صاف اور شفاف elections ہوتے ہیں so your party stands any chance here? سر سیاسی جماعت کا تعین کون کرے گا؟ آپ جرنلسٹ کریں گے، آپ پولیٹیکل پارٹیز کریں گے، الیکشن کمیشن کرے گا، یا ہم عوام کرے گے؟ آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ مایوس ہے اپنے وطن سے، وہ اپنے مستقبل کو لے کے وہ باہر جانا چاہتی ہے، ملک کو چھوڑ کے چلے جانا چاہتی ہے. تو کیا کر رہی ہیں ہماری پولیٹیکل پارٹیز؟ کیا ہمیں باہر بھیجنا چاہتی ہیں ملک سے، ہم پاکستان کو چھوڑ دیں؟ ہمارے اب سینئر صحافیوں کا حال دیکھ لیں، ہمارا تو پھر کوئی حال نہیں ہے. ہم اسٹوڈنٹس ہیں یا جتنے بھی یوتھ ہیں، یہ کس کے پاس اپنے رونے لے کر جائیں گے؟ میرا سوال دونوں صحافیوں سے ہے. یہ صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے شہری بھی ہیں، تو اگر الیکشن ہوتے ہیں تو آنے والے الیکشنوں میں یہ ووٹ کس کو دیں گے؟ بڑا پرسنل کوسچن ہے ویسے یہ آن اسکرین. میرا کوسچن آپ سب سے ہی ہے، یہاں دونوں پارٹیز کے تو نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پاکستان کی سب سے مقبول ترین پارٹی کا کوئی بھی نمائندہ یہاں کیوں نہیں بیٹھا ہوا؟ پاکستان کے سیاسی ڈائنامکس میں یہ چیز ممکن ہے کہ کوئی ریئل آن گراؤنڈ ایک نئی سیاسی جماعت ان فیوچر اصل حقیقی پارٹی بھی آ سکتی ہے پاکستان. السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن اسپیشل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، اس بات سے تو انکار نہیں ہے کہ پاکستانی سیاست میں، خاص کر الیکشنز میں، انتخابات میں، جو ہماری نوجوان نسل ہے، یوتھ ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ یوتھ کے، نوجوانوں کے نعرے تو لگاتی ہیں، لیکن نوجوانوں کے جو مسائل ہیں، نوجوانوں کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، ان کو ایڈریس نہیں کرتی. ہاں، یہ ایڈریس کرتے ہیں صرف جب انہیں ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جب انہیں اب ووٹرز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ تب پلانز لے کر آتے ہیں، چاہے وہ ایک عام آدمی کے لیے ہو، چاہے یہ یوتھ جس کا نعرہ لگاتے ہوں. اس میں میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہی، چاہے وہ تحریک انصاف ہے جس نے سب سے پہلے یوتھ کو اپنی طرف متوجہ کیا، اس کے بعد ہم نے دیکھا مریم نواز نے بھی یوتھ کو اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کیا. نوجوان نسل ہے، آگے آ رہی ہے. بلاول نوجوان نسل ہیں، وہ بھی آگے آ رہے ہیں سیاست میں، وہ بھی نوجوانوں کا نعرہ لگا رہے ہیں. لیکن حقیقت میں کسی نے نوجوانوں کے مسائل کو اقتدار میں آنے کے بعد حل کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. وہ ریسنٹلی تحریک انصاف کی مثال ہمارے سامنے ہے، سب سے پہلے نعرہ بھی انہوں نے لگایا تھا. اب جو ہماری جو نوجوان نسل ہے، یہ 18 سے 35 سال کے تقریباً 5 سے 6 کروڑ ووٹر ہیں، یہ جو ہمارے کل ووٹرز کا تقریباً 46% بنتے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی پارٹی کے جیتنے میں جو ہماری نوجوان نسل ہے، اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہو سکتا ہے. لیکن جو ہم نے ایک چیز محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ اب آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ شعور بہت زیادہ آ گیا ہے. اس کے لیے ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے تحریک انصاف کو، تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو، جنہوں نے نوجوان نسل میں ایک شعور پیدا کیا، ووٹر کی اہمیت سے آگاہ کیا، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا سکھایا. اب اس کے کچھ نیگیٹو پہلو بھی ہیں، وہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. آج ہمارا یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ، ہم کامسٹ یونیورسٹی میں ہیں، ہم نے سوچا کہ نوجوان نسل کے ساتھ ان کو بٹھایا جائے، اسٹوڈنٹس کو بٹھایا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے انتخابات میں وہ ان کی فیوریٹ جو پارٹی ہے، لیڈر ہے، وہ کس کو سپورٹ کرتے ہیں اور کیوں سپورٹ کرتے ہیں، کس کو ووٹ دیں گے، ان کے نزدیک کون سی ایسی پارٹی ہے جو ان کے مسائل کو ایڈریس کر سکتی ہے، پاکستان کا مستقبل کون سی پارٹی جو ہے وہ اس کو بہتر بنا سکتی ہے. پاکستان بہت سے مسائل کا شکار ہے، چاہے وہ معیشت ہے، ہمارے ملک میں پولرائزیشن اتنی بڑھ گئی ہے، پیشنس نہیں ہے. یہ ایک نیگیٹو چیز ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، یہ ہماری نوجوان نسل کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. میں آپ سے انٹروڈکشن کرواتی ہوں. بڑا زبردست پینل ہے میرے اس پروگرام میں. سہیل وڈائی صاحب ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، وہ موجود ہیں یہاں پر. سعید قاضی صاحب ہیں، ہم اکٹھے پروگرام بھی کرتے رہے. سعید قاضی صاحب، خبر یہ ہے بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے میرا ان کے ساتھ. چودھری منظور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں سر.
رانا احسان افضل صاحب، اکثر آپ انہیں میرے پروگرام میں نائٹ ایڈیشن میں دیکھتے رہتے ہیں، اسپیشل اس پروگرام میں شرکت کے لیے آئے ہیں. میرے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. اسٹوڈنٹس کی ایک بڑی تعداد یہاں پر ہے. اسٹوڈنٹس کو بھی ہم موقع دیں گے کہ ان کے ذہنوں میں جو سوال ہیں آج کی سیاست کو لے کر، آج کے حالات کو لے کر، آپ کھل کر سوال کیجئے. کوئی بھی کنفیوژن ہے وہ آپ ہمارے پینلسٹ موجود ہیں ان سے پوچھئے، آپ ان سے سوال کیجئے، ہم آپ سے بھی پوچھیں گے. تو اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے سہیل وڑائچ صاحب، جنہوں نے ایک کالم لکھا تھا جس میں یہ اشارہ دیا تھا کہ ہمارے جو انتخابات ہیں وہ شاید لیٹ ہو جائیں. اس کے بعد ایک ایسی بحث چھڑی، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ 8 فروری 2024 کو جو الیکشنز ہیں یہ پتھر پر لکیر ہیں. کوئی بھی اس میں ابہام پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے، لیکن یہ ابہام جو پیدا ہوا وہ سہیل وڑائچ صاحب کے کالم کے بعد ہوا. اس کے بعد سیاستدانوں میں بھی یہ بحث شروع ہو گئی، پھر یہ ٹی وی پروگرامز میں بھی بحث شروع ہو گئی، اور آج تک یہ بحث جاری ہے. سہیل وڑائچ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ سہیل وڑائچ صاحب، ہر سیاسی جماعت تیاریوں میں مصروف ہے، جلسے ہو رہے ہیں، اپنے اپنے منشور پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں اب ہر سیاستدان کے بیک آف دی مائنڈ یہ چیز موجود ہے کہ الیکشنز ہونے ہیں یا نہیں ہونے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ہر حلقے میں، کیونکہ میں الیکشن کو بھی بڑی باریک بینی سے کور کرتا ہوں، اب ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ الیکشن میں ایک سائیڈ کا کینڈیڈیٹ موجود ہے. اب جو دوسری سائیڈ ہے پنجاب میں جو کہ پی ٹی آئی ہے، اس کا امیدوار کون ہوگا اس کا ابھی پتہ ہی نہیں ہے. تو جب تک الیکشن میں 2 مخالف امیدوار آمنے سامنے نہ آئیں اس وقت تک الیکشن کا جو بازار ہے وہ سجتا نہیں ہے. تو اسی لیے الیکشن کا بازار سج نہیں رہا. اور دوسری طرف یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو کہ کس کینڈیڈیٹ کو اجازت ملے گی، کس کو نہیں ملے گی. کیا جو روایتی حریف ہوتا ہے وہ سامنے آئے گا یا نہیں آئے گا؟ پارٹی کس کو ٹکٹ دے گی؟ ٹکٹ دینے کا عمل کب شروع ہوگا؟ کیا بیٹ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ کیا پارٹی کا الیکشن ٹھیک ہوا ہے یا نہیں ٹھیک ہوا؟ تو یہ وہ سارے سوالات ہیں، جب تک ان کا جواب نہیں ملتا تو الیکشن کے بارے میں بہت ساری چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی. دوسری جو بات تھی کہ میں نے بہت جو بالائی حلقے ہیں ان میں یہ سنا تھا کہ بھائی اس طرح کی الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو ہم اپنے میڈیا میں ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ایکسپوزنگ. ایکسپوزنگ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو، خبر کو اس لیے دیتے ہیں کہ وہ خبر دینے سے وہ معاملہ رک جائے. تو وہ میرا ایک ایکسپوزے تھا کہ جس کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو یہ سازش ہو رہی ہے الیکشن کو روکنے کی، اب اس کو پکڑ لیں. تو ویسا ہی ہوا، اس کے خلاف جو ہے ایک فضا بھی بنی، اس کے خلاف لوگ بولے بھی، اور امید ہے چیف جسٹس بھی اس پہ پکے رہیں گے، الیکشن پوسٹ پون نہیں کریں گے، کیونکہ الیکشن ہونا چاہیے ہر صورت 8 فروری کو ہی ہونا چاہیے. لیکن آپ کی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو لیول پلینگ فیلڈ دینے کی اگر کہیں سے کوشش ہو بھی رہی ہے تو معاملہ لیٹ نہیں ہونا چاہیے 8 فروری سے، یہ مقصد تھا. یہ دیکھیں مقصد یہ ہے نا کہ اگر الیکشن پوسٹ پون ہوئے تو اور بھی خرابیاں پیدا ہوں گی. سب سے بڑا تو کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے. اب وہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ کراس کر چکے ہیں، اب پھر کراس کریں گے، پھر ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی وائلیٹ کریں گے، پہلے بھی وائلیٹ کر چکے ہیں. پھر ہماری دنیا میں کوئی حیثیت نہیں رہے گی، کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ نہیں رہے گا، سارے فیصلے غیر آئینی ہوں گے، اور پھر کسی اور وعدے پہ کیسے یقین کریں گے؟ تو یہ اس لیے جو ایک چیز طے ہو گئی ہے اس کو ہو جانا چاہیے. لیکن سہیل صاحب، کھیل کے میدان میں جب 2 کھلاڑی ہوں اور کھیل کے کر کے جیتے تو جیت کا مزہ آتا ہے. خالی کھلاڑی نے کھیلا تو کیا کھیلا؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے نا کہ دیکھیں کوشچن یہ ہوتا ہے کہ پہلی تو بات ہے کہ میری تو خواہش ہے اور میں لکھ بھی رہا ہوں، مسلسل بول بھی رہا ہوں کہ دونوں کھلاڑیوں کو برابر کا موقع دیا جائے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اسی رجیم کو اسی طرح کنٹینیو کیا جائے، یا اگر کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس کو ہونے دیا جائے. میں اس بات کے حق میں ہوں کہ اگر پولیٹیکل چینج آئے الیکشن کے ذریعے، چاہے وہ الیکشن جو ہے ہم نے دیکھا 85 کا الیکشن جو تھا وہ غیر جماعتی تھا، مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے کروایا، لیکن جو پہلا اس کا الیکشن ہوا اس میں مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی مرضی کے خلاف
फखर इमाम स्पीकर बन गए, वो ख्वाजा सफदर को बनाना चाहते थे। तो होता यह है कि इलेक्शन खुद एक बड़ी साइंस है जिसमें हैरान कुन नताइज सामने आते हैं। हो सकता है कि उस दिन ऐसे उम्मीदवार जीत जाएं जिनकी हुकूमत तवक्को ना कर रही हो, ऐसा मुमकिन है, तो क्यों ना होने दिया जाए। लेकिन बात सईद काजी साहब फिर वही है ना, बल्ले का निशान, इस पे मामला रुक सकता है। मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है कि इनको इजाजत मिलनी है नहीं मिलनी है, तो मामला तो फिर डेफिनेटली डिले की तरफ जाएगा। काजी साहब, इमरान खान मेरी जाती नाचीज राय में बहुत बड़े लीडर हैं, उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, लेकिन अगर हम उनके प्रोग्राम को देखें तो वो इतना रेवोल्यूशनरी नहीं है जितना भुट्टो का रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम था। मगर अब एक खतरा पड़ गया है कि यार ये स्टेटस को तोड़ ना दे, जो पैटर्न्स चल रहे हैं, जो खेल है, और मैं अगर इसे कहूँ कि एक दुकान जो चल रही है उसमें कोई डिस्ट्रप्शन ना आ जाए, तो इसलिए वो एक कोटेशन है ना, कहते हैं कि अगर इशराफिया को पता चल जाए कि इलेक्शन से कोई तब्दीली आएगी तो इलेक्शन पर पाबंदी लगा देंगे। तो इलेक्शन जो है अगर तो इससे कंटिन्यूएशन ऑफ द स्टेटस को बाय एंड लार्ज छोटी मोटी होगी, मैं जीत गया, चौधरी साहब जीत गए, फलां बंदा हार गया, दैट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। तो अब देखें चौधरी साहब बढ़ोतरी इनकी गहरी निगाह है, और इन्होंने जो बात की है सबसे पहले स्मेल किया इन्होंने और ये कर दिया। मेरा ये ख्याल ये है कि अगर तो मेरी राय में वो जो अनवांटेड एलिमेंट है उसकी अगर आने का खतरा हुआ तो फिर शायद ये पत्थर की लकीर मिट जाए, जो कहा था चीफ साहब ने। तो ये तो फिर एक प्लानिंग के तहत ही होगा ना। अगर कोई चाहेगा, अगर कोई हल्का चाहेगा कि हाँ सबको बराबर का मौका देना है, तो फिर तो ये कॉन्शियसली होगा ना। आखिरी फिक्रा बोलता हूँ कि अगर हमने रिजल्ट इलेक्शन से पहले तख्लीक करने हैं, वो तो हो चुका है, रहने दें, वो तो हो चुका है, फिर हमें क्या फर्क पड़ता है उससे। चौधरी मंजूर साहब, इलेक्शन तो वन साइडेड लग रहा है, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया पहले तो आपका 92 न्यूज़ का, आपका और स्टूडेंट्स का भी स्पेशली आप तशरीफ़ लाए हैं यहाँ पे। बुनियादी तौर पर इलेक्शन अगर होता है तो फिर तो इलेक्शन ही होगा। अब सवाल ये है कि आपके दो इलेक्शंस डिस्प्यूटेड हुए हैं, 13 वाला भी और 18 वाला भी, लेकिन वो इलेक्शंस होने के बाद डिस्प्यूट शुरू हुआ था। ये तीसरा इलेक्शन है, अगर तीसरा इलेक्शन भी डिस्प्यूटेड हुआ जो कि नजर आ रहा है पहले ही डिस्प्यूटेड हो चुका है, हाँ जी, तो फिर आप कहां पे लेकर जा रहे हैं सबको? मसलन इलेक्शन है, फर्ज कर ले मैं इलेक्शन लड़ता हूं, मैं 2002 में पहली बार MNA मुंतखब हुआ था, मैं इलेक्शन लड़ता हूं, पहले तो इलेक्शन पे भी सवाल है कि इलेक्शन लड़ कौन सकता है इस अहद के अंदर। बिल्कुल। अब मेरा ख्याल है मैं एक आध इलेक्शन बेशक और लड़ सकूंगा, वरना तो मेरे में इतनी सख्त नहीं है कि मैं अपनी जमीन बेचकर इलेक्शन लड़ूं। तो अब इलेक्शन वैसे भी 8-10 करोड़ का या इससे ऊपर का खेल है, तो कौन लड़ेगा? पहला तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि अगर वो भी फेयर नहीं होना, उसका भी मुझे नहीं पता कि इलेक्शन के रिजल्ट्स अनाउंस होने हैं, क्या होना है क्या नहीं होना, तो फिर मेरे जैसे लोग तो सोचते हैं ना कि ये इलेक्शन लड़ा जाए कि नहीं लड़ा जाए। सही। अब सवाल ये है कि अगर मैं हारता हूं तो मुझे हारने दें, मैं जीतता हूं तो मुझे जीतने दें। सही। आप हर बार एक नया फार्मूला उठाकर ले आते हैं, उसको लागू करते हैं और उसके मुताबिक अपने रिजल्ट्स ले लेते हैं। ये कब तक आप चलाएंगे? कितने तजर्बे और करने, कितने तजर्बे आपने कर लिए हैं, किस किस को उठाकर बनाते हैं, फिर वही आपके गले पड़ जाता है। अब बस कर दें ये तजर्बात। हम दायरों में सफर कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और दायरों में सफर करते हुए हम वहां पे आकर खड़े हो जाते हैं जहां से हम शुरू होते थे। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान इस वक्त हालत ये है कि एक पार्टी दीवार से लग चुकी है, दूसरी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सवाल उठा रही है अभी। लेकिन अगर उसने भी कह दिया कि ये इलेक्शन प्रोसेस फेयर एंड फ्री नहीं है, तो उसके बाद क्या हैसियत रह जाएगी ये इस इलेक्शंस की? आप जिसको मर्जी लाकर बैठा दें, उसकी लेजिटिमेसी क्या होगी और वो कितनी देर चला सकेगा? तो हम ये समझ रहे हैं कि अगर आपने इलेक्शंस करवाना है तो इलेक्शंस करवाएं, फेयर एंड फ्री होने दें, प्रोसेस को चलने दीजिए, उसमें जो भी नतायज आते हैं उसको कबूल कीजिए। सही। अगर आप रिमोट कंट्रोल इलेक्शन करवाएंगे तो वो इलेक्शन का कोई फायदा नहीं है, करवाने या ना करवाने का कोई हैसियत राणा साहब, आपकी पार्टी में भी क्या यह भाम है इलेक्शन की शफाफियत को लेकर? कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो और अगर कंफ्यूजन हो किसी भी मुल्क में तो वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। मसलन अभी अगर हम बैठे हुए बात कर रहे हैं इलेक्शन होगा नहीं होगा, अगर हम 2 महीने बाद भी ये बात कर रहे हो कि इलेक्शन होगा नहीं होगा, तो आपकी मईशत नहीं चल सकती।
آپ کے جو تاجر بزنس مین آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے انتظار کرتی ہے کہ کوئی آگے اسٹیبلٹی ہو, پتہ ہو کہ کیا ہونے جا رہا ہے, تو تب وہ ملک چلتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ملک کنفیوژن میں نہیں چل سکتا. اس بنیاد پہ الیکشن ہونا لازم ہے, الیکشن ہونے چاہیے. اب الیکشن کب ہوں گے؟ دیکھیں سپریم کورٹ نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بتایا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہے. میری جماعت مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ اب اس سے آگے الیکشن فردر ڈیلے نہیں ہونے چاہیے. صحیح. جہاں تک الیکشن کی شفافیت کی بات ہے, بالکل الیکشن فری فیئر ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے ہیں اور وہ سب کو قابل قبول ہونے چاہیے. اب یہ اس میں بات یہ کرنا کہ لیول پلینگ فیلڈ کسی کو مل رہی ہے یا نہیں مل رہی, تو یہاں 3 میجر جماعتیں ہیں, ایک پی ٹی آئی ہے, پی ایم ایل این ہے اور پیپلز پارٹی ہے. اب پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں مل رہی, مسلم لیگ نون کو مل رہی ہے. تو یہی الزام پیپلز پارٹی پہ ایم کیو ایم لگا رہی ہے سندھ پہ کہ ان کو سندھ میں سارا نظام ان کے کنٹرول میں ہے اور لیول پلینگ فیلڈ ان کو نہیں مل رہی. صحیح. تو پہلے تو وہ اس کا جواب دے دیں. اور جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے, دیکھیں اگر 2 جو ہے فرد یا 3 فرد الیکشن کی ریس میں ہیں اور ایک آدمی سے گولی چل جاتی ہے اور ایک بندہ مر جاتا ہے, تو کیا ہم کہیں گے کہ بھائی الیکشن ہونے دو, اس کا جو حساب کتاب ہے ہم وہ بعد میں کریں گے, یا کوئی قانون قاعدے کے مطابق کوئی اس کا حساب کتاب شروع ہوگا, وہ جواب دہ ہوگا آئین قانون کے مطابق, اور اگر وہ بھی سسٹم ساتھ چلے گا اور اس کی جگہ کوئی اور ریپلیسمنٹ آ جائے. تو یہ کہنا کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ایک جماعت کو نہیں مل رہی یا اس کو کھلا کھیلنے کی جو ہے اجازت نہیں مل رہی, تو اس کی بھی کوئی وجوہات ہیں. جماعت نہیں جناب, پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہی شکوہ کرے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. اس کا جواب تو میں نے دے دیا نا جی. انصاف نہیں ہے. نہیں, اس کا جواب میں نے دے دیا. پہلے وہ ایم کیو ایم کا تو جواب دے کہ اس کو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ سندھ میں نہیں مل رہی. تو یہ سیاسی بیانات ہیں, اور اگر واقعی یعنی کہ پہلے تو وہ ان کو سیٹسفائی کریں نا, وہ کہتے ہیں سندھ میں یہ لاڈلے ہیں, تو اس کا جواب دیں تو پھر ہم آگے بڑھیں نا. تو میرے خیال سے ہم الیکشنز کی طرف بڑھ رہے ہیں. الیکشنز پاکستان کی ضرورت ہے اور اس کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا. اس کو ڈیلے کرانا ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا. جی 4 جماعتوں کا اتحاد, ممکنہ اتحاد یا IGI-2 میں اس کو کہتا ہوں, جو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس وقت, ان 4 کے گورنرز بیٹھے ہوئے ہیں. پنجاب میں نون لیگ کا بیٹھا ہوا ہے, سندھ میں ایم کیو ایم کا بیٹھا ہوا ہے, بلوچستان میں JUI کا بیٹھا ہوا ہے, وہاں پہ باپ کا بیٹھا ہوا ہے. یہ 2013 میں 18ویں ترمیم کے بعد انہوں نے جانا ہوتا ہے, ابھی تک نہیں جا رہے, سمبولیکلی چلے جائیں. تو کون سی لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ ان کا گورنر بیٹھا ہے, ساری میٹنگز آپ ادھر گورنر ہاؤس میں کر رہے ہیں, ایم کیو ایم ادھر گورنر ہاؤس میں کر رہی ہے, مولانا صاحب ادھر گورنر ہاؤس میں کر رہے ہیں, باپ پارٹی ادھر گورنر ہاؤس میں کر رہی. تو یہ کیا میسج دے رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے, وہ فیل ہو گیا. پاکستان کے تمام ادارے اپنا اپنا کام کرنے میں فیل ہو گئے. صحیح. الیکشن کی شفافیت کا پیرامیٹر کیا ہوتا ہے یہ میں آپ سے پوچھوں گی کہ ساری جماعتوں کے لیے وہ الیکشن جو ہے وہ قابل قبول ہو. 2013 کی طرح یہ نہ ہو کہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں یہ روز کا الیکشن تھا, جو عمران خان نے کہا تھا 35 پنکچر لگے ہیں, بھلے بعد میں انہوں نے کہا یہ ایک سیاسی بیان تھا. 2018 میں نون لیگ کے شکوے تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شکوے تھے کہ خاص لاڈلے کو اقتدار پہ لا کر بٹھایا گیا ہے, ہمیں ہروایا گیا ہے. تو الیکشن کی جو شفافیت ہوتی ہے, بے شک الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے, لیکن ایسا کیا پیرامیٹر ہوتا ہے الیکشن کی شفافیت کا کہ وہ سب کے لیے قابل قبول ہو؟ سہیل وڑائی صاحب, میں آپ سے اس کا جواب لیتی ہوں, لیکن کوئی سوال یہاں سے کچھ اسٹوڈنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جی تھینک یو. جی آئی ایم سمر کمال فضلی اینڈ آئی ورک ایز اسسٹنٹ پروفیسر ہیئر. جی تھوڑا سا کلاس روم کا ایک کانسیپٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. پھر میرا سوال بیسیکلی آپ دونوں کیٹیگری سے ہے, جرنلسٹ سے بھی اور پولیٹیشین سے بھی. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو جب انہوں نے کوئی نئی چیز سیکھنی ہوتی ہے, وی ہیو گاٹ اے سلوگن کہ ایجوکیشن پروسیس گوز لائک لرن, ان لرن اینڈ ری لرن. اب اگر آپ آ جائیں پاکستانی پولیٹکس کے اوپر, اور خاص طور سے جو پاکستانی پولیٹکس کی کتاب کے مصنفین ہیں ان کے اوپر, جب وہ آپ کو ایک نیا سبق پڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پرانا سبق بھول جاؤ, ناؤ اٹس ٹائم ٹو ری لرن آفٹر ان لرننگ, تو آپ لوگوں کے لیے کس حد تک یہ آسان یا مشکل بات ہوتی ہے, اسپیشلی جب آپ نے پروگرامز کرنے ہیں ریپیٹڈلی آ کے قوم کو وہ نیا سبق یاد کروانا ہے؟ تھینک یو. سہیل وڑائی صاحب. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا
کہ ہماری چمڑی موٹی ہو جائے. تو جب آپ کسی بھی معاشرے میں رہتے ہیں تو آپ کو اس معاشرے کی طرح رہنا پڑتا ہے. مثلاً یہاں کا جو لا اینڈ آرڈر ہے، یہاں کے جیسی پولیس ہے، یہاں پہ جیسے ایڈمنسٹریشن ہے، ویسے ہی یہاں کی پالیٹکس ہے. تو اسی طرح کا پھر میڈیا ہے. تو آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ جی اپنے میڈیا کو ایک آئیڈیل بنیاد پہ لے جائیں اور معاشرہ جو ہے وہ اور طرح ہو. تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ گرو کرتی ہیں. تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لرن ان لرن اور ری لرن جو ہے، ہم بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی گرو کرتے ہیں. جیسے پالیٹیشین چلتے ہیں، میڈیا بھی اس کے ساتھ ان کو چلنا پڑتا ہے. ہم اس سے بغاوت بھی کرتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، ان کے خلاف بھی چیزیں کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے پاکستان کے اندر ابھی میڈیا اتنا روبسٹ نہیں ہے کہ ہم لڑ کے جیت سکیں. ہم اپنا احتجاج تو ضرور ریکارڈ کرواتے ہیں، ہم اپنی مزاحمت تو ضرور کرتے ہیں، لیکن ابھی ہم لڑ کے جیت نہیں سکتے. ہمیں کئی بار آپ نے دیکھا اسٹیٹ سے لڑائی ہوئی، اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہوئی، پالیٹیشین سے لڑائی ہوئی. ہر بار میڈیا کو ہی شکست ہوئی کیونکہ ابھی میڈیا اتنی عوامی سپورٹ حاصل نہیں کر سکا جتنی ہونی چاہیے. جب تک آپ کے ادارے، چاہے وہ میڈیا ہو، عدلیہ ہو، باقی ادارے ہوں، سیاسی جماعتیں ہوں، پارلیمنٹ ہو، جب تک ان کے پیچھے سالڈ عوامی سپورٹ نہیں ہوتی اور رائے عامہ ہموار نہیں ہوتی، اس وقت تک کہ نہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے نہ خود مختار ہوں گے. بات ان کی ٹھیک کہی ہے انہوں نے، اور اس کی ذرا صاف سیدھی کھل کے بات کرتے ہیں کہ جب اشرافیہ کا بیانیہ بدلتا ہے تو ہمیں بھی بدلنا پڑتا ہے. اس کے ری لرن یا لرن کی ان لفظوں کے پیچھے چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. یہ اکنامکس کا جو آپ سلیبس پڑھاتے ہیں، جو کہ قطن جس کے خلاف تحریکیں چلیں کیمبرج میں، آکسفورڈ میں، نیو لبرل اکنامکس کے خلاف، اس کے آپ ہٹ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ 2 نمبر تھیریز ہیں؟ اسی طرح اب ہم اپنی بات کرتے ہیں. پاکستان سب سے ڈینجرس ملک ہے جرنلسٹ کے لیے. میں ایک اور غلط فہمی بھی دور کر دوں. یہ ٹی وی کی سکرینیں جو ہیں وہ جتنا مرضی جھوٹ بول رہے ہیں، زمین پر جو معروض ہے اس کو نہیں بدل سکتی. ہم بدل سکتے ہیں. سارے ٹی وی روز قوالیاں کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون، بندے کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. نمبر 1. نمبر یہ کہ رجسٹر ہم نے کی، اساتذہ میں بھی بڑی ریزسٹنس ہوئی یقیناً، لیکن بات یہ ہے کہ بدلاؤ جب آئے گا، جب ایک جس طرح 68 کی تحریک تھی 5 نومبر کی 138 دن چلی تھی، اب ایک نیشنلسٹ تحریک چل گئی ہے. اس کو طبقاتی ہونا چاہیے تھا. میں تو اس لیے اپنے لیفٹ کے لوگوں سے ناراض ہوں کہ تھوڑا سارا سامان چک کے عمران خان لے گئے. مطلب بیکاز بیسیکلی فنڈامنٹلی کوئی فرق نہیں. پرائیویٹائزیشن جو پوری دنیا میں پی ٹی اکانومسٹ نے اس کے خلاف لکھا، اس پہ عمران خان صاحب کی وہی پوزیشن ہے، پی ٹی آئی کی بھی وہی ہے، پیپل پارٹی کی بھی وہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہم کمپرومائز ہوتے ہیں، ہم لڑتے بھی ہیں، ہم شہید بھی ہوتے ہیں. ہم معافی چاہتا ہوں، شاید لفافہ بھی پکڑ اس کا جواب میں بھی دوں گی. 2017 میں جب عمران خان کی ایک ہوا چلنا شروع ہوئی، تبدیلی، کرپشن کا خاتمہ، تو میری طرح آپ لوگ بھی ظاہر ایک بہت ساری ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں. واقعی پتہ نہیں کون سا نیا پاکستان بننے والا ہے، واقعی اس ملک سے کرپشن ختم ہو جائے گی، واقعی سب کچھ یہاں پر میرٹ پر ہوگا، واقعی کسی ادارے میں سفارش نہیں چلے گی. بہت سوائے ایک آدھے چینل کے تمام میڈیا نے تحریک انصاف کے اس سلوگن کو سپورٹ کیا. وہ سلوگن کیا تھا؟ نیا پاکستان، نئے پاکستان کا نعرہ، اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ. اور ہمیں پتہ ہے جب 2017 میں نواز شریف صاحب کو سزائیں ہوئی تھیں، یہاں لوگوں نے مٹھائیاں بھی بانٹی تھیں کہ اچھی بات ہے کہ اب ملک میں ایک نیا لیڈر آئے گا، ہمیں ہماری نوجوان نسل آگے بڑھے گی، ایک نیا پاکستان دیکھنے کو ملے گا. بعد میں کیا ہوا؟ اب ریسنٹلی کیا ہو رہا ہے؟ کہاں گیا عمران خان؟ بیانیہ بدلنا شروع ہو گیا، ٹی وی چینلز پہ بیانیہ بدلنا شروع ہو گیا. آپ دیکھیں نا، نواز شریف صاحب سب کیسز سے بری ہو گئے. کل وہ العزیزیہ کیس جو ایک آخری رہتا تھا، اس سے بھی ان کو باعزت طور پر بری کر دیا گیا. اب ہم جیسے بھی کنفیوز ہیں کہ 2017 میں جو نواز شریف صاحب کو سزائیں ہوئی، کیا اس ٹائم غلط ہوا تھا یا آج ان کو بریت مل رہی ہے آج غلط ہو رہا ہے؟ اور بھائی کوئی تو ہمیں اس چیز کا جواب دے. ہمیں کس ٹرک کی بتی کے پیچھے آپ لوگوں نے لگایا ہوا ہے؟ تب کرپشن کی تھی، ٹھیک ہے کی تھی، سزائیں ہوئی، ٹھیک ہے سزا ہوئی. بھائی اگر آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ہمیں بتائیں
नैब से पूछें, पाकिस्तान के इतने रिसोर्सेज लगे, इतना पैसा लगा, आपने नौजवान नस्ल को, हम लोगों को, मीडिया को ट्रक की बत्ती के पीछे वाकई लगाया हुआ है। आप हमें बता दें कि उस टाइम करने वालों ने गलत किया या जो आज कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। भाई हमें तो कुछ बता दें। तो ये कंफ्यूजन है, तो हालात के साथ साथ, पानी के बहाव के साथ साथ हम लोगों को भी उसी तरह चलना पड़ता है। अब हवाएं, पीपल्स पार्टी जो कहती है हवाओं का रुख किस तरफ है, आज वो बैठे हुए आखिर में जिनके बारे में कहा जाता है कि हवाओं का रुख उस तरफ है, तो मीडिया भी आहिस्ता 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 अपना बहाव उधर ही लेके जा रहा है। तो मतलब सुहेल वड़ाइच साहब ने बिल्कुल ठीक ये बात की कि हमें इस मुआशरे में रहना है तो हमें भी उसके मुताबिक चलना है। हाँ, हम आवाज भी उठाते हैं, एहतजाज भी करते हैं, लेकिन एक हद तक। उसके पीछे वजूहात क्या है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बहुत सारे सवालात आपके हैं, हम लेंगे, पैनलिस्ट के जवाब भी होंगे, सवाल भी होंगे। मुझे एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। कौन सा इदारा है जो अपना काम कर रहा है? क्या पार्लियामेंट अपना काम कर रही है? क्या मीडिया अपना काम कर रहा है? क्या जो बाकी इदारे हैं वो अपना काम, इलेक्शन कमीशन अपना काम, कोई अपना काम नहीं कर रहा, दूसरों के काम में जाकर टांग अड़ाते हैं। जिसका जो काम है वो करे। राणा साहब, लाडले की छाप नून लीग मिटा नहीं पाई है। इक्तदार मकबूलियत और कबूलियत दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलता है। करप्शन 2013 में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो 136 से 117 पे आई, कम तरीन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स थी। लेकिन यहाँ जो है वो प्रोपेगेंडा ये है कि करप्शन तब ज्यादा थी और उसके 3-4 सालों में जब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इंतहा पे थी वो बढ़ गई। मुझ पे इल्जाम था कि मैंने लीबिया में जो सड़क बनाई, जो मैंने पाकिस्तान में बनाई, उसकी किकबैक ली, वो साबित हुआ मैं जेल काट के आया हूँ। यहाँ आप पकड़ लो बंदा, उसको हम जो है वजीर आज़म बना देते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग डाउन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। चौधरी मंजूर साहब, जो ब्रेक से पहले सवाल किया था प्रोफेसर साहब ने, सुहेल वड़ाइच साहब ने भी जवाब दिया, मैंने भी उस पर बात की कि क्या है सियासी जमातों का मंशूर, जैसे तहरीक इंसाफ के मंशूर की मैंने बात की, करप्शन, नया पाकिस्तान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, रोटी कपड़ा मकान, अब यूथ का नारा मरियम नवाज साहिबा भी लगा रही हैं। क्यों ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं? मीडिया को भी लगा दिया जाता है, हम भी लग जाते हैं, नौजवान नस्ल भी लग जाती है, क्यों? वैसे तो जो अमूमी लोगों का ख्याल होता है या रुझान होता है वो रूलिंग क्लासेस का होता है। जो भी मीडिया के अंदर या समाज के अंदर जो भी होता है वो अल्टीमेटली जो रूलिंग क्लासेस का, और ख़ासकर जो हुक्मरान तबकात है, मैं हुक्मरान सिर्फ पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा, उनकी सोच जो होती है वो लोगों की अमूमी सोच बना दी जाती है मीडिया के ज़रिए और बाकी। लेकिन जहाँ तक सवाल है सियासी जमातों का, तो पहले तो ये देखना होगा कि सियासी जमातें हैं कितनी, जो जेन्युइनली सियासी जमातें कही जा सकती हैं, और फिर वो इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर किधर है। बड़ा इंडिविजुअलिस्टिक सारा है, इनफरादी, अगर एक फर्द है तो है, सब कुछ है, नहीं तो नहीं है। और अगर कोई वो उस फ्रेमवर्क में नहीं आता, खासकर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, तो वो तो कत्ल कर दिया जाता है। वो किसी ने कहा था ना कि फसीले जिस्म पे ताज़ा लहू के छींटे हैं, हुदूद वक्त से आगे निकल गया है कोई, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, वो मुतमा बेनज़ीर भुट्टो हो। तो अगर आप थोड़ा सा देखें तो जमातें या तो बनाई जाती हैं या लोग बनाते हैं। जो लोग बनाते हैं वो रहती हैं, वो उनको कभी आप मारते हैं, कभी कत्ल करते हैं, कभी 11 साल उठाकर बाहर फेंकते हैं, वो फिर वापस आ जाती हैं। लेकिन जो बनाई जाती हैं, जो गमलों में उगाई जाती हैं, उनको उठाकर कभी आप अंदर रख लें, कभी आप बाहर रख लें, तो वो फिर अल्टीमेटली वो जो गमलों में लगाते हैं वही उनको परवान चढ़ाते हैं, और कितनी परवान चढ़ाना है वही फैसला करते हैं। मैं समझता हूं कि अगर भुट्टो साहब का दौर देखें आप, जितने आपको आज इंस्टीट्यूशंस मिलेंगे वो भुट्टो साहब के दौर में मिलेंगे। आपको आइन भुट्टो साहब के दौर में मिलेगा, आपको EOBI, वर्कर्स वेलफेयर फंड, आप कोई इदारा उठाकर देख लें, आज कोई इदारा उठाकर देख लें, सिर्फ एक पॉलिटिशियन को सिर्फ 4-5 साल काम करने दिया गया, या उसने काम किया तो उसने इदारे बनाए, बाकी लोगों को काम करने किधर दिया जाता है। यहाँ पे हम ये कहते हैं, आज भी जो कहना चाह रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कि अगर आप
IGI 2 का फैसला आज करेंगे तो वो कोई सर्व नहीं कर सकता। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हमीद गुल की बनाई हुई IGI जो थी उसके मुकाबले में फिर इलेक्शन जीत गई थी। तो आप ये ना करें, लोगों को फैसला करने दें, उसके नतीजे में जो आएगा वो बेहतर सेंस प्रिवेल करेगा और होगी, और उसके नतीजे में चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। आपने ये दूसरी दफा बात की है, ये अभी मैं एक और बार, मसला पाकिस्तान का क्या है, कौन सा इदारा है जो अपना काम कर रहा है? क्या पार्लियामेंट अपना काम कर रही है? क्या मीडिया अपना काम कर रहा है? क्या जो बाकी इदारे हैं वो अपना काम, इलेक्शन कमीशन अपना काम, कोई अपना काम नहीं कर रहा, दूसरों के काम में जाकर टांग अड़ाते हैं। सो जब तक एक तो वापस सब अपनी अपनी डोमेन में जाए, जिसका जो काम है वो करे और उसको करने दिया जाए, तो फिर ही जाकर हम किसी से मत आगे बढ़ सकते। ये बातें हमें इंतखाबात में ही क्यों याद आती हैं? अब पिछले काफी दिनों से ये सवाल उठ रहा है कि ये जो नवाज शरीफ साहब पर इल्जाम लग रहा है, वैसे हम तो करते ही रहते हैं, उसका रिजल्ट भी भुगतते रहते हैं। सुहेल वड़ाइच साहब, ये जो बात होती रहती है, नवाज शरीफ साहब जो है इल्जाम तहरीक इंसाफ भी लगा रही है, पीपल्स पार्टी भी लगा रही है, लाडला लाडला लाडला। अब कहने वाले ये कह रहे हैं कि इनको ये नहीं है कि वो लाडला क्यों बन रहे हैं, हम क्यों नहीं बन रहे हैं लाडला। मसला तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी यही है। मैं आपकी तरफ आती हूँ राणा साहब, लाडले की छाप नून लीग मिटा नहीं पाई है। भले ही आप कहते रहे हम जनरल बाजवा का एहतसाब करेंगे, हम चौधरी निसार को पूछेंगे, लेकिन ये छाप आप उतार नहीं पाए हैं। देखिए, बहुत सारा मवाद जमा हो गया है। लर्निंग अनलर्निंग की बात की गई, मैं उधर से शुरू करूंगा, फिर ट्रक के पीछे की बात की गई। देखिए, 90 की दिहाई में एक आपका जो आईनी शिक थी 58(2)B, वो 90 की दिहाई को जाया कर गई। जो एस्टैब्लिशमेंट के पास जाते थी पार्टीज, 58(2)B का इस्तेमाल होता था, हुकूमत गिर गई। फिर लर्निंग हुई, जमातों ने सोचा कि इस तरह नहीं चल सकता, और फिर एक डिक्टेटर आ गया, तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, चीजें आगे बढ़ी। और फिर 10 साल का जो पीरियड आया, जो 2008 का 2018 तक का था, उसमें मैक्सिमम पॉलिटिकल स्पेस थी, मैक्सिमम जमहूरियत जो है वो बेहतरीन तरीके से चल रही थी। गुंजाइश और बेहतरी की जरूर थी, गवर्नमेंट ऑपोजिशन का एक वर्किंग रिलेशनशिप था, तो वो ना गजीर हुआ। और फिर एक तजर्बा जो है वो नाफिज किया गया, और वो तजर्बा पीटीआई का था, उसको नाफिज किया गया आरटीएस बिठा के। और वो जो 3.5 साल की हुकूमत थी, वो जमहूरियत से नहीं चल रही थी, गवर्नमेंट और ऑपोजिशन का वर्किंग रिलेशनशिप खत्म हो गया था। वो ये था कि सिर्फ मैं हूं और बाकी सारे जेल में हैं। और यहां से वो अनलर्निंग शुरू हुई, जिसका नुकसान आज हम भुगत रहे हैं। फिर दूसरी एक चीज मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि आजकल मिस इन्फॉर्मेशन का दौर है। मसलन मैं आपको 2 मिसालें दूंगा। अभी प्रेस फ्रीडम की भी बात की मेरे भाई ने, तो प्रेस फ्रीडम उठा के तो देखें कि 2013 में 18 में बेहतर हुई थी या बदतर हुई थी? बेहतर हुई थी। 18 के बाद जो 3-4 साल गुजरे, उसमें तो प्रेडेटर ऑफ प्रेस फ्रीडम का भी लकब मिला, लेकिन यहां उल्टा जो गंगा है वो उल्टा बह रही है। करप्शन की बात करें, करप्शन 2013 में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो 136 से 117 पे आई, कम तरीन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स थी। लेकिन यहां जो है वो प्रोपेगेंडा ये है कि करप्शन तब ज्यादा थी, और उसके 3-4 सालों में जब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इंतहा पे थी, वो बढ़ गई। तो हमें हकायक के पास भी पहुंचना है, जानना है। जहां तक देखें लाडले की छाप है, आज ये हकीकत है कि जो 4 साल 3.5 साल का तजर्बा था, पॉलिटिकल स्पेस इवेपोरेट हुई, जो जमहूरी गुंजाइश थी वो इवेपोरेट हुई। उसका कौन जिम्मेदार है? आज हम बढ़ते हैं, क्या पीएमएलएन किसी का दरवाजा खटखटा रही है? कतई तौर पे नहीं। हम फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन चाहते हैं, और ये हमारी भी ख्वाहिश है। लेकिन जो हुआ इस मुल्क के साथ, हमें उससे सीखना है और आगे बढ़ना है। जो तजर्बात हुए और उसका नुकसान, अभी सजाओं की बात हुई, मियां नवाज शरीफ की सजाओं की बात हुई, तो आपके पास जब शवाहिद ही नहीं है, आप उन जेआईटी की रिपोर्ट्स जो व्हाट्सएप के ऊपर बनाई गई, उसके ऊपर आप सजा सुना दें, और आज जब आपको कहें कि लाओ एविडेंस लेके आओ, तो आप एविडेंस प्रोड्यूस ना करें। इसलिए हमारे मंशूर में इस दफा जुडिशल रिफॉर्म्स मौजूद हैं। हम समझते हैं कि इसके बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। मैं एक दिलचस्प खबर मुझे पता चली है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं शमशाद अहमद साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, जो और ये मकबूल जान साहब ने किया, तो उसमें उन्होंने बताया कि
جو مجھے نہیں پتا، میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، مگر میرے پاس وہ فوٹیج موجود ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جناب وہ سفیر تھے کوریا میں، تو انہوں نے ایک ڈیل کرائی کوریا سے ڈائیوو کے ساتھ ہماری، کچھ عرصے کے بعد وہ سفیر نہ رہے، ویسے دورے پہ گئے تو انہیں وہ ڈائیوو کا چیف ملا، تو اس نے پتہ لگا کہ کیا ہوا ہے، اس نے کہا جی میں تو جیل کاٹ کے آیا ہوں۔ میں نے کہا جی بھائی کیا ہوں، آپ نے کیوں جیل کاٹی ہے؟ اس نے کہا جناب مجھ پہ الزام تھا کہ میں نے لیبیا میں جو سڑک بنائی، جو میں نے پاکستان میں بنائی، اس کی کک بیک لی، وہ ثابت ہوا، میں جیل کاٹ کے آیا ہوں۔ ارے بھائی مجھے نہیں پتا، پیپلز پارٹی بھی تھی بھائی تو اس وقت وہ سڑک بن رہی تھی، یا انہوں نے نہیں لی، کسی بیوروکریٹ نے لی، تو بھی اس کو بلا کے پتہ کرا لو، دیکھیں نا۔ اور اب کیا ہے، وہ اس نے جیل کاٹی ہے، یہاں پکڑ لو بندہ، اس کو ہم جو ہے وزیر اعظم بنا دیتے ہیں۔ So this is the difference and that's why we are going down. Yes. And I was flabbergasted to see that. میں نے کال کیا اس کو اپنا، اور ان سے کنفرم کیا، اس نے کہا جناب میں اس کا گواہ ہوں، تو یہ ہوا ہے یہاں پہ۔ اب میں ایک اور بات آخری ختم کرتا ہوں، پرابلم کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ پولیٹیکل فساد کے پیچھے آپ نجی اپنی امپائر چلاتے ہیں، بزنس امپائر چلاتے ہیں، اصل دھندا آپ کا سیاست نہیں ہے۔ لینن نے ایجنسی لی ہوئی تھی، اپنا وہ ملے لگاتا تھا۔ یہاں ہوا کیا ہے کہ معاشی طاقت اور سیاسی طاقت کو آپ نے اکٹھا کیا، ملک کا برکس نکل گیا، اور ارباں پتی ہمیں پرائم منسٹر کہتا ہے ارے تم تو بیکاری ہو۔ تو یار ایک ہی ملک ہے، ایک ہی اکنامک کنڈیشنز ہیں، اس میں تم کھرب پتی ہوگی اور میں بیکاری ہوں۔ ویری ٹرو۔ میں ایک شادیہ صرف ایک میں ایک وضاحت کر دوں، پیپلز پارٹی کب لڑ رہی ہے؟ 2002 میں ہم الیکشن جیت چکے تھے، ہمیں ہرایا گیا۔ 2008 میں میرے سمیت ہماری 51 سیٹیں لی گئیں۔ لڑائی تو لاڈلا اور انوکھا لاڈلا ہونے کی ہے، ہم تو ہمیشہ ہی مار کھاتے رہے، اور شروع سے ایوب خان کی جیلیں دیکھی، یحییٰ خان کی دیکھی، ضیاء الحق کی دیکھی، نواز شریف کی دیکھی، مشرف کی دیکھی، عمران خان کی دیکھی، ہم کب لاڈلے رہے ہیں؟ ایک اور ایک لاڈلا، یہ تو لڑائی انوکھا لاڈلا بننے کی ہے، اور اس دوڑ میں بلاول شامل نہیں ہے۔ ہم نہیں ہیں، ہم تو کدھر ہیں؟ ایک سوال لے لیں پلیز۔ السلام علیکم، میرا نام احتشام شوکت ہے اور میں میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا سوال سر سہیل وڈائی صاحب سے ہے کہ نواز شریف صاحب کو وطن واپسی پر وہ پذیرائی نہیں ملی جس کا وہ خواب دیکھ رہے تھے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ملک کا وزیر اعظم چوتھی بار کیسے بنیں گے؟ دیکھیں ہمارے ہاں میں بڑا مشہور میرا فکرہ ہوا ہے کہ پاکستان میں صرف مقبولیت نہیں، اقتدار مقبولیت اور قبولیت دونوں کے کمبینیشن سے ملتا ہے۔ جمہوری ممالک جو ہوتے ہیں وہاں صرف مقبولیت سے ملتا ہے، ہمارے ہاں قبولیت کی بھی شرط ہے۔ قبولیت سے مراد ہے کہ کیا جو ہے کیا آپ اس کے لیے بھی قبول ہیں یا نہیں۔ تو اس وقت میاں نواز شریف جو ہیں وہ قبول ہیں، تو اس لیے انہیں اقتدار ملے گا، مقبولیت کم بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 3 بار قبول ہے۔ تو پھر میرے خیال میں سیاستدانوں کا یہ گلہ ختم ہونا چاہیے، کیا لا کے بٹھا دیتے ہیں، اپنی مرضی سے چلاتے ہیں، پھر ان کا یہ گلہ ختم ہو جانا چاہیے نا۔ پھر قصور کس کا ہوا؟ یہ سیاستدانوں کا قصور ہوا۔ نہیں دیکھیں نا، پھر بنیادی تو خرابیاں ہیں نا، پہلے تو بنیادی خرابی دور کریں کہ پاکستان از اے سیکورٹی اسٹیٹ، پاکستان از ناٹ اے ڈیموکریٹک اسٹیٹ، پاکستان ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے۔ تو پہلے جو سیاست کا بنیادی ڈھانچہ ہے اس کے اندر یہ غلطی رکھی گئی ہے شروع سے، اور اس کی بھی وجوہات ہیں کہ پاکستان پر پہلے سال حملہ ہو گیا 1948 میں، اب کشمیر کا مسئلہ پیدا ہو گیا، آپ کو اسٹرانگ فوج کی ضرورت پڑ گئی، اب جب اسٹرانگ فوج کی ضرورت پڑی تو ایک سیکورٹی اسٹیٹ بن گئی، آپ کو امریکہ سے پیسے لینے پڑ گئے، امریکہ سے پیسے لیے تو ان کا انفلوئنس بڑھ گیا، ان کا انفلوئنس بڑھا تو سیاستدانوں کا انفلوئنس کم ہو گیا۔ تو یہ پوری ایک تاریخ تو ہے۔ الیکشن کو پھر اپنے سسٹم سے آپ نکال دیں۔ نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ یہ کمزور جمہوری سسٹم بھی آمریت سے بہت بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، سوال۔ السلام علیکم، مائی نیم از محمد عارف بشیر۔ رانا صاحب کو ہم بہت پسند کرتے ہیں، ان کی ٹاکس جو بھی ہیں، لیکن میرا کویسچن ذرا یہ ہے، آپ کا فوکس بعض پارٹیز کا ریفارمز کی طرف زیادہ ہونا چاہیے یا ریزولوشن؟ دیکھیں پاکستان کے آپ نے کہا جس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انویسٹمنٹ عوام میں ہوتی ہے، اس کی ایجوکیشن ہیلتھ میں ہوتی ہے تو وہ اس قابل بنتی ہے کہ وہ ملک کو آگے لے کے چلے، لیکن اس کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے، اور پاکستان کے 2 بڑے مسائل ہیں، ایک فسکل ڈیفیسٹ ہے اور ایک آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، یعنی کہ یہ دونوں خسارے ہمیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جتنی بھی جماعتیں آئیں اس میں ہماری حکومتیں بھی ہیں،
وہ ان دونوں مسائل کا حل نہیں نکال سکتی. اس کی وجوہات نمبر 1 پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے کہ حکومتیں آتی ہیں اور ان کو کنٹینیو نہیں کرنے دیا جاتا. تو جب تک آپ لانگ ٹرم پالیسی نہیں لائیں گے اور پالیسی چینج ہوتی رہے گی تو آپ معاملات کو حل نہیں کر سکتے. دیکھیں آپ کا جواب ریزولوشن اور پھر ریفارم. ریزولوشن کیا ہے کہ ریزولوشن بالکل ریولوشن بھی, لیکن ریزولوشن کیا, جس طرح سہیل صاحب نے بھی کہا کہ آپ کو چارٹر آف اکانومی کی ضرورت ہے. آپ طے کر لیں کہ انڈسٹری کی یہ پالیسی ہے, 10 سالہ پالیسی ہے, اگر میری جماعت ہوئی تو میری حکومت آئی میں نہیں چھیڑوں گا, اگلے کی آئی وہ نہیں چھیڑے گا. پالیسی لانگ ٹرم ہوتی ہے, 10 سالہ 15 سالہ ہوتی ہے. تو ریزالو کریں کہ آپ کے جو پرائیویٹ سیکٹر جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جو نقصان پہنچا رہی ہیں 75 سال سے کوئی نہیں ٹھیک کر سکا, ان کو پرائیویٹائز کریں. بات یہ کہ جب آپ پیپلز پارٹی سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا چاہتی ہے تو وہ بھی وہی باتیں کرتی ہے. جب آپ پی ٹی آئی سے پوچھتے ہیں وہ کیا چاہتی ہے وہ بھی وہی باتیں کرتی ہے. اور جب آپ پی ایم ایل این سے پوچھتے ہیں وہ بھی وہی باتیں کرتی ہیں. آج ہم نے چوری کو روک لیا. کیوں روکا؟ آج جو بجلی کی چوری ہے وہ رک گئی, 500-600 ارب کی تھی, ابھی 60-65 ارب کی کلیکشن ہو گئی ہے. اس کو آپ پروجیکٹ کریں گے یہ 300 ارب کی جو ہے وہ 300-400 ارب کو کراس کر جائے گی سال کے اوپر. بہت بڑی کامیابی ہے. کیوں نہیں جو پولیٹیکل جماعتیں, صوبائی حکومتیں, فیڈرل حکومتیں کیوں نہیں کوارڈینیٹ کر سکی؟ بات سیاسی جماعتوں کو آپس میں کام کرنا سیکھنے کی ہے. حکومت کو اپوزیشن کے ساتھ مل کے کام کرنا آنا چاہیے ہے. یہ جمہوریت کا حسن ہے, یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے. ہمیں ریزالو کرنا ہوگا کہ ہمارے دو جو مسائل ہیں, جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور فسکل اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, اس کو ہمیں ایک کو مینج کر کے چلنا پڑے گا اور لانگ ٹرم پالیسی دینی پڑے گی. میرے نزدیک یہ ملک 2 سے 3 سالوں میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہوتا ہے اور آپ اس کو دہرا سکتے ہیں اگر آپ فیصلے کر لیں. گورننس اور پھر فیصلے کریں کہ چوری روکنی ہے تو چوری رک جائے گی. فیصلے کریں کہ تاجروں سے ٹیکس لینا ہے تو 6 مہینے میں آپ لے سکتے ہیں. یہ فیصلہ کرنا ہوگا اور ہمیں ایک دوسرے کی ٹانگ نہیں کھینچنی ہوگی تو ہم آگے بڑھ جائیں گے. ریفارمز کے ذریعے آپ تبدیلی لا سکتے ہیں. اگر ریفارمز کے ذریعے ہوتی رہتی تو تبدیلی کچھ آئی ہوتی تو ٹھیک تھا. اب ریفارمز کے ذریعے یہ تبدیلی ممکن نہیں میرے نزدیک. اگر ریفارمز نہیں ہو رہی یا تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو پھر وہی فاصلہ آپ لیپ لے کر آپ ایک چھلانگ لگا کر طے کرتے ہیں جس کو ریولوشن کہتے ہیں. میرے نزدیک پاکستان کے اندر اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ ریولوشن پک چکا ہے. اگر اس کو روکا گیا تو یہ سماج پھٹ جائے گا. یہ کچھ بھی نہیں دے پا رہے ہم, جتنی بھی ہم باتیں کرتے ہیں ریفارمز کی باتیں کرتے ہیں ادھر. اور اگر آپ یہ کہیں کہ ایک اس وقت روزگار جو نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, اس پہ کون سی پارٹی ہے جس کے پاس کوئی پروگرام ہے؟ اس وقت معذرت کے ساتھ کسی کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے. ہم باتیں کر رہے ہیں لیکن اس کو کس طرح سے کرنا ہے؟ جو نوجوان ہے 18 سال کی عمر کا, ہاں پاکستان پیپلز پارٹی نے ووٹر تو دے دیا. اب اگر آپ اس طرف نہیں جانا چاہتے, میرے نزدیک پاکستان کا اس وقت تمام بحران سمرٹ کے انرجی کے بحران میں داخل ہو گیا. آپ کی بجلی اتنی مہنگی ہے, نہ آپ انڈسٹری چلا سکتے ہیں, نہ آپ ایگریکلچر کر سکتے ہیں, نہ گھروں کے بل دے سکتے ہیں, نہ کمرشل دے سکتے ہیں. آپ نے جو کرنا تھا تھر کو ایکسپلور, اب 3200 میگا واٹ ان کے شہر میں جو آ رہی ہے وہ تھر سے آ رہی ہے 9 روپے 90 پیسے میں. آپ نے اس پچھلی 16 مہینوں میں 11,000 11,500 میگا واٹ کے ونڈ کے پروجیکٹس نہیں لگنے دیے جس پہ کچھ بھی نہیں لگنا تھا. بونجی آپ نے نہیں کیا. سی پیک کا پہلا پروجیکٹ بونجی تھا جس سے 7,300 میگا واٹ بجلی پیدا ہونی تھی. آپ نے اٹھا کر یہ لاہور کی ٹرین پہ للے تللے کر کے 300 ارب روپیہ لگا کر وہ خسارے میں چلنے والی. کل آپ کہتے تھے جی ٹی ایس جو ہے وہ خسارے میں ہے, اس کا کیا کام ہے گورنمنٹ کا کہ بسیں چلائیں؟ اب آپ بسیں چلا رہے ہیں. پاکستان جیسے ملک میں ریاست کی موجودگی ضروری ہے, ورنہ یہاں پہ لوگوں کی جو حالت ہے پہلے سے, اس پہ جو سرمایہ دار ہیں ان کے پیٹ نہیں بھریں گے اور یہ کھاتے چلے جائیں گے اور لوٹتے چلے جائیں گے. ڈسکشن بڑی زبردست چل رہی ہے. اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو اور سوال کرنا چاہتے ہیں. آج کے دن کے لیے تو ہمارے پاس اتنا ہی وقت ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس ڈسکشن کو آگے بڑھایا جائے. بڑے زبردست مہمان ہیں ہمارے, نوجوانوں کو بھی سوال کرنے کا موقع مل رہا ہے, انہیں جواب چاہیے. تو پروگرام کا جو اگلا حصہ ہے وہ کل ہم پیش کریں گے. اب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.